بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، خبریں آج بہت ساری ہیں، لیکن سب سے اہم خبر پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہر بدلتا دن کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد، جس کے حوالے سے بہت ساری تھیوریز پیش کی گئی کہ اگر نمبرز پورے ہیں تو آپ پیش کر دیں، آج اپوزیشن جماعتوں نے باقاعدہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی، اور اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس شاید 200 سے زائد کا نمبر ہے، اور لوگ رابطے میں ہیں، 172 کا فگر پورا کر لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پھر رائے صاحب، دوسری طرف عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے کافی زیادہ گہما گہمی ہے، اور ملاقاتیں بھی ہوئی، وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نام سے ذرائع سے خبریں بھی میڈیا کے اوپر آئی، اور پھر دوسری طرف جو حکمت عملی طے کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 172 کا فگر اپوزیشن جماعتوں نے طے کرنا ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس وقت اپنے عروج پہ ہے۔ نمبرز گیم کیسے پوری کی جائے گی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اتحادیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اتحادیوں سے مزید ملاقات بھی کراچی ہونے جا رہی ہے، اور رائے صاحب سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ معاملہ اتحادیوں کی حد تک شاید کنٹرول میں ہے، اتحادیوں کے علاوہ معاملہ شاید کنٹرول میں نہیں ہے۔ جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ اکٹھے ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے شو آف پاور بھی کیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں، میں آج ان کی پریس کانفرنس بھی سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پھر انہوں نے پیپلز، دوسری طرف انہوں نے نام لیا نون لیگ کا، اور پھر اپنے آپ کو کہا کہ ہم تیسرے نمبر پر موجود ہیں، اور ہماری ایک اپنی حیثیت ہے، اور ہماری بات کو مانا جائے، ہمیں کم نہیں سمجھا جائے۔ اور پھر ان کے جو لوگ ہیں لاہور میں پریس کانفرنس پہ اون چودھری کی رہائش گاہ پر کرتے رہے، اور پھر اب وہ رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آج سب تحریک عدم اعتماد، یہ تحریک آ گئی، اب اس کو عملی جامہ پہنانا، اسپیکر قومی اسمبلی پابند ہیں، انہوں نے 21 دن کے اندر، غالباً 15 دن یا 21 دن کے اندر سیشن بھی ہوگا، بلایا بھی جائے گا، اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہوگی، پیش کیا جائے گا، پورا ایک پروسیجر ہے اس کے اندر ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ شہر اقتدار کے سیاسی درجہ حرارت کو؟ چونکہ آج جو گفتگو کی گئی ہے، جو پریس کانفرنسز ہوئی، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، ان سب نے ایک زبان بولی ہے، ایک پیج پر موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آج ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے باقاعدہ مکے لہرائے ہیں۔ اور ایسا بھی اس میں جو امپورٹنٹ اب اسٹریٹجی ہوگی وہ حکومت کی ہوگی کہ حکومت کیا کرتی ہے، کیا حکمت عملی طے کرے گی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ گئی، اب نمبرز کو کیسے پورا کیا جائے گا، اور حکومت نے جو سرویلنس کا کام شروع کیا ہے اپنے لوگوں کی، اور نون لیگ نے کہا اپنے تمام لوگوں کو، پیپلز پارٹی نے کہا اپنے تمام لوگوں کو کہ اگلے 20 سے 21 دن انہوں نے اسلام آباد سے باہر نہیں جانا، اور وہ لوگ جو ملک سے باہر تھے انہیں واپس بلا لیا گیا۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ یہ مقابلہ ایک ایسے لیڈر اور ان کے مقابلے میں ایسے 4 لیڈرز کے درمیان ہے جن کے ٹینیور، جن کا ٹریک ریکارڈ اور جن کی شفافیت کے حوالے سے ساکھ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان ایک فولادی اعصاب کے مالک شخصیت ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے منی لانڈرنگ کر کے محلات نہیں بنائے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا۔ پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں اکانومی نے ایکسل کیا۔ یہ ملک جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اور 100 سال میں ایک مرتبہ کووڈ جیسی بیماری آتی ہے۔ آخری دفعہ اتنی خطرناک بیماری اور اتنی وائرل بیماری اسپینش فلو کے نام سے 1918 میں آئی تھی۔ 100 سال کے بعد اتنی خطرناک بیماری آئی، اور جب بھی اس قسم کی بیماری آتی ہے تو وہ بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کی
جو معیشتیں ہیں ان کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اس کے باوجود ہماری معیشت نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا اچھے طریقے سے ایکسل کیا. تمام جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں. کچھ مائکرو انڈیکیٹرز کہ کیا غریب لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. اور پرائم منسٹر عمران خان نے احساس جیسے پروگرام، اسی طرح آپ کا نیشنل ہیلتھ کارڈ یعنی یونیورسل ہیلتھ کارڈ ہے یہ، جو کہ آپ کو یورپ اور امریکہ میں بھی اس قسم کی مثال نہیں ملتی، وہ پروگرام شروع کیا. اور غریب کوئی شخص جس کے گھر بیماری آ جائے اس کی تو 7 نسلیں مقروض ہو جاتی تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. دوسری جانب جو آج پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کا ذرا پروفائل دیکھیں. آصف علی زرداری، مسٹر 10% ان کی شہرت رہی، اور یہ عمران خان نے مسٹر 10% کا نام ان کو نہیں دیا تھا، یہ تو عالمی میڈیا نے ان کو مسٹر 10% کا نام دیا. شہباز شریف 15-16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، اور اس کیس میں وہ صرف اور صرف التوا لے رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو تحریک عدم اعتماد کی جلدی تھی. اور فضل الرحمان جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، اور ڈیزل کے پرمٹس بیچ کے ان کے اوپر کرپشن کا الزام بھی ہے، اور نام نہاد مذہب کارڈ بھی وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، جو بہت اہم پوائنٹ تھا اس پریس کانفرنس کا، جو شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہو، وہ یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ یورپی یونین کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں، کیونکہ تینوں نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان یورپی یونین کو دھمکا رہے ہیں. یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے تو آپ کے ریاستی مفادات کو مقدم رکھا، کم سے کم ریاستی مفاد پہ تو آپ کہتے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو اقدام تھا کہ یورپی اور نیٹو کے سفیروں نے جس طریقے سے پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی، یہی نیٹو ہے، یہی یورپی سفیر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر یہ کبھی بھی اقوام متحدہ میں ان مظالم کے خلاف نہیں بولتے. امریکہ کی جانب سے جب اس قسم کی کوئی قرارداد کسی ملک کی جانب سے آتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہولڈ لگوا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اسی طرح یورپ کو بھی انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا. لیکن لگتا یہ ہے کہ یورپ سے زیادہ افسوس اور درد جو ہے یہ ان لوگوں کو تھا. یہ اصل میں یورپ کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ سرکار، آپ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے میں ہماری مدد کریں تو دیکھیں ہم آپ کے تمام مفادات پورے کریں گے. یہ تو ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس نے آپ کو سنب کر دیا کہ نہیں میں ملکی مفاد سامنے رکھوں گا. یہ تو ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس نے امریکی مفاد کے بجائے اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دی. تو امریکہ بہادر، آپ ہماری ہیلپ کریں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے، ہم آپ کے غلام رہیں گے، اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کو بھی آپ کا غلام بنا کر رکھیں گے. یعنی ایک عدم اعتماد کی تحریک کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس قسم کے نکات اٹھائے. دوسرا، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، آپ دیکھیں کہ وہ باڈی لینگویج بہت زیادہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پازیٹیو تھی، یا یہ لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں ایک جو یہ سائیکولوجیکل گیم کھیل رہے ہیں، وہ یہ کھیل رہے ہیں کہ جس بھی یہ پی ٹی آئی کے رکن سے رابطہ کرتے ہیں، جس بھی رکن سے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر گیم تو ویسے ہی پوری ہو گئی ہے، آپ ہم سے پیسے پکڑیں، آپ کا 4-5 کا گروپ ہے تو ان میں سے ایک آدھے کو ہم مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی دیں گے. اگر آپ ہم سے پیسے نہیں پکڑیں گے اور اگر آپ ہم سے ٹکٹ نہیں لیں گے تو ویسے ہی بھی یہ حکومت تو گر جانی ہے، تو آپ اس وقت نقصان اٹھا لیں گے. تو یہ ایک ان کا طریقہ واردات ہے، اور یہ خبریں انہوں نے لانچ کروائیں، لیک کروائیں کہ ہمارے پاس 197 کا فگر ہے اور یہ 202 تک بھی جا سکتا ہے. اصل میں ان کا جو فگر ہے وہ 161 کا ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور 179 کا فگر ہے تحریک انصاف اور اس کی اتحادیوں کے پاس. اب پرائم منسٹر عمران خان کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی ملی ہے، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں پی ٹی آئی کے 26 ارکان کا ذکر ہے، اور حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، یا ان کے ارکان کا ذکر نہیں ہے. یعنی کاف لیگ جس کی 5 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، ایم کیو ایم کی 7 نشستیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی بھی 5 نشستیں ہیں، جی ڈی اے کی 1 نشست ہے، شیخ رشید کی بھی 1 نشست ہے، جمہوری وطن پارٹی کی بھی 1 نشست ہے.
تو ان کے متعلق تو یہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن 26 ارکان ایسے ہیں جن کے متعلق ایک انٹیلیجنس انفارمیشن رپورٹ کی شکل میں پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچائی گئی ہے، اور ان 26 ارکان کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بک چکے ہیں یا انہوں نے خود کو فروغ کر دیا۔ ان 26 ارکان کے متعلق اصل میں یہ کہا گیا کہ ان 26 ارکان کے متعلق یہ تصدیق ہوئی ہے کہ اپوزیشن نے ان سے رابطے کیے ہیں، ان کو کروڑوں روپے آفر کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی آفر کیا گیا ہے۔ جیسے مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 14 جو ارکان پارلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ نون لیگ نے توڑے ہیں۔ 4 کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے توڑے ہیں۔ 2 کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان نے توڑے ہیں، یعنی وہ فضل الرحمان جو خود تو رکن قومی اسمبلی نہیں بن سکے، لیکن ان کے متعلق بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہاشمی صاحب اپنی جگہ، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت جو ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد ایک جو ان کی یوٹیوبرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو 3-4 نکات اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس سے کافی پکچر واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ کچھ حلقے موجودہ صورتحال کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن سے بھی جوڑ رہے ہیں، ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی جوڑ رہے ہیں، یا نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی جوڑ رہے ہیں، کیونکہ کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ آرمی چیف نے نومبر 2022 میں ریٹائر ہو جانا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں، یہ بھی ان کا استحقاق ہے کہ جنرل باجوہ کو اگر وہ ایکسٹینشن دینا چاہیں تو دے دیں۔ تو کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایکسٹینشن سے بھی جڑے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت، کسی قسم کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ تو پرائم منسٹر سے سوال کیا گیا کہ کیا حکومت آرمی چیف کے متعلق، یا آپ کوئی آرمی چیف کے متعلق فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی جنرل باجوہ کو کوئی ایکسٹینشن آپ دیں گے یا نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اس کے متعلق سوچا نہیں ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، اور اس کے متعلق ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان نے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ یہ فوج کسی بھی صورت ان چوروں کا ساتھ نہیں دے سکتی، کوٹ ان کوٹ، جو پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی رہے گی، اس ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ فوج کو پتہ ہے، اور فوج کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کون سے سیاسی عناصر کرپٹ ہیں، اور عمران خان کیا کرپشن کرتا ہے یا نہیں کرتا، اتنے وہ کانفیڈنٹ تھے اس معاملے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار کے متعلق بھی ان سے ایک سوال کیا گیا، جو تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمارے، آپ کو پتا ہوگا اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بتایا تھا کہ 18 کروڑ روپے پی ٹی آئی کے ارکان کو دیے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اس پلیٹ فارم کا کریڈٹ بھی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اسی ملاقات میں وہی الفاظ دہرائے جو ہم اس پلیٹ فارم پر اپنے سورسز سے بار بار اپنے ویورز کو آگاہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 15 سے 17 کروڑ روپے فی کس ہمارے ارکان کو آفر کی جا رہی ہے، اور میرے کئی ارکان نے مجھے یہ رپورٹ بھی کیا ہے، اور ان ارکان کو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیسے آپ لے لیں اور اس کے بعد کسی فلائی کام میں خرچ کر دیں اور ان کو ووٹ بھی نہ دیں۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اس بات کی تصدیق کر دی، کیونکہ جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں، جو آپ کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی رپورٹ کرتی ہیں، لیکن جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس پر انٹیلیجنس بیورو اور جو دیگر ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جو خرید و فروخت کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ایک انہوں نے استبل سجایا ہے، سیاسی استبل، اس کے متعلق بھی تصدیق کی۔ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس موو کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس موو کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر پرائم منسٹر سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد کی تیاری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مجھے 100% یقین ہے کہ ہم ان کو شکست فاش دیں گے۔ میں تو اصل میں تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد اگلی پلاننگ کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بعد میں نے کرنا کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں ان کو شکست دیں گے۔ یہ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں، مجھ سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہے مائنڈ گیمز کھیلنے والا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے ارکان پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں 2028 تک وزیر اعظم رہوں گا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے
الفاظ تھے جو کہ انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کی جس دن یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے جو جہانگیر ترین گروپ ہے اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اور جو اپنے تحفظات ظاہر کرتے رہتے تھے، تو 3 ایسے وزراء ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات کر لیں، یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بہت عرصے سے آپ سے یہ ملاقات کے لیے وقت بھی مانگ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ملاقات کر لیں اور ان کے تحفظات سن لیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو بھی بلایا، ان کو ملاقات کے لیے وقت دیا اور ان کے جو تحفظات تھے وہ سنے بھی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور اگر آپ کے تحفظات ٹھیک ہوئے تو ہم یہ تحفظات دور کریں گے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ یاد رکھیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا۔ اگین میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے میں انٹرنیشنل دورے کور کر چکا ہوں، یہاں پاکستان کے اندر بہت سی بریفنگز اٹینڈ کر چکا ہوں، اور ان کی شخصیت کو مجھ سمیت بہت سے صحافی جانتے ہیں۔ وہ ایسے اعصاب کے مالک ہیں کہ ان کو آپ بلیک میل نہیں کر سکتے۔ تو اوورآل پرائم منسٹر نے یہ بتایا کہ ان کی جو تیاری ہے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وہ اس وقت پوری ہے۔ راجہ صاحب، یہ بزدار صاحب کا معاملہ جو ہے، ایک تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ پہلے دبے الفاظ میں بات ہوتی ہوگی، اقتدار کے ایوانوں میں ہوتی ہوگی، نجی محفلوں میں ہوتی ہوگی، لیکن اس طرح کسی نے ایک پوزیشن لے کر بات نہیں کی۔ جہانگیر ترین گروپ کہتا ہے کہ جناب مائنس بزدار کے علاوہ کسی صورت بات نہیں ہوگی، بزدار کو جو ہے مائنس کیا جائے اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ دوسری طرف علیم خان صاحب کا نام بھی فلوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، علیم خان صاحب نے خود سے یہ بات کہی، ان کے حواریوں نے پھیلائی یا کس سے پھیلائی، لیکن اس کے اوپر چودھریوں کو بڑا اعتراض ہے کہ علیم خان سے تو بہتر ہے کہ آپ بزدار کو ہی رہنے دیں، یعنی وہاں پر بھی ایک ہمیں تناؤ نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو خاموش تھے وہ بول رہے، انہیں زبان لگ گئی۔ عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی، عثمان بزدار صاحب نے جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے، کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، کہا کہ اگر میری وجہ سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو استعفیٰ، اسے وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا، 2 ٹیلی ویژن چینلز نے اسے رپورٹ کیا، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے۔ اب یہ معاملات رائے صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ عثمان بزدار کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد پنجاب میں بھی لائی جائے گی، اس کے لیے بھی نمبرز جو ہیں انہیں دیکھنا شروع کر دیا گیا ہے، اور شاید دوسری جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ پنجاب میں بھی جمع کروا دی جائے گی۔ عثمان بزدار فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے؟ عثمان بزدار فیکٹر، عثمان بزدار ہمسیلف، مجھے پنجاب کے اندر دیکھوں تو شاید مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن لوگ ناخوش تھے، ان کے پارٹی کے لوگ ہوں، اتحادی ہوں، یا وہ لوگ جو سینٹر میں بیٹھے ہیں، عثمان بزدار اور ایون کہ رائے صاحب پاکستان کے طاقتور حلقے بھی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی کبھی خوش نہیں رہے۔ جی اچھا، ووٹ کس کو پڑا ہے؟ 156 نشستیں جو پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں ہیں، ووٹ کس کو پڑا ہے؟ ووٹ تو وزیر اعظم عمران خان کو پڑا ہے۔ ووٹ کوئی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو تو نہیں پڑا کہ سارے فیصلے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کرنے ہیں۔ اسی طرح ووٹ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ ایسے آرگومنٹس ہوں گے جو ویلڈ ہوں گے اور کچھ ایسے بھی آرگومنٹس ہوں گے جو انویلڈ ہیں، اگر وہ عثمان بزدار کو ناپسند کرتے ہیں، عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں یا خود چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن کس لیے لینا ہے؟ جس کی وجہ سے پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں، جس کی کرزمیٹک پرسنالٹی کی وجہ سے آپ لوگ اقتدار میں آ گئے، ورنہ یہ لوگ تو کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے۔ جس نے 22 سال سٹرگل کی، تو کس کا حق ہے کہ وہ چیف منسٹر کو نامزد کرے؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا حق ہے۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان اگر عثمان بزدار کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں، بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار چونکہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، میڈیا میں کوئی اچھے طریقے سے خود کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں وہ ایک آسان ہدف بھی ہیں، اور جو لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک آسان ہدف ہے، تو اس لیے صرف عثمان بزدار کے متعلق ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے۔ لیکن میرے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو میں
ایویلیویشن کرتا ہوں، جو میں ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیتا ہوں، میرے خیال میں وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شو آف نہیں کر سکتے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ورژن ہے. لیکن الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کا اگر فیصلہ ہے کہ میں نے ان کو برقرار رکھنا ہے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آج پرائم منسٹر سے یہ سوال بھی کیا گیا. ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان بزدار کے متعلق ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی کہ جیسے ہی وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو انہوں نے استعفے کی آفر کی. انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میری وجہ سے اگر حالات خراب ہو رہے ہیں، مجھے اپنے لیڈر کے اوپر اور پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے اوپر یقین ہے، میں ریزائن کر دیتا ہوں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. ان کو کہا کہ آپ کام جاری رکھیں، کیونکہ ابھی تو بہت انیشل سٹیج ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بہت دن بھی ہیں اور ابھی بہت سے آپشنز بھی پرائم منسٹر عمران خان کے پاس باقی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور عثمان بزدار نے ایک تجویز یہ بھی دی کہ اگر چودھری پرویز لائی کو آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں تو تب تو میں بالکل ہی فوری طور کے اوپر ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. اگرچہ علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے تحفظات ہیں، لیکن آپ کا حکم ہوگا تو علیم خان کو آپ بے شک چیف منسٹر بنا دیں، میں تب بھی ریزائن کر دوں گا. تو یہ تو عثمان بزدار نے پرائم منسٹر کو کہا. لیکن جس ملاقات کا ہم نے ذکر کیا جو کہ یوٹیوبرز کے ساتھ تھی، اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے اور عثمان بزدار کنٹینیو کریں گے. یعنی فی الحال ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. اور پرائم منسٹر عمران خان کے یہ جو الفاظ تھے، اس کے بعد ہی پھر یہ جہانگیر ترین گروپ کی اور علیم خان گروپ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ مائنس عثمان بزدار فارمولے سے کم ہمیں کچھ بھی قبول نہیں ہے. اور تاثر انہوں نے یہ دیا کہ اگر یہ عثمان بزدار کو نہ ہٹایا اور ہمارا وزیر اعلیٰ یہ نہ لے کے آئے تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ بھی کریں گے اور اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بڑا آسان آپشن ہے. اگر وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیں، یا جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے اور علیم خان گروپ کی جانب سے کوئی اور نام پروپوز کیا جاتا ہے، تو یہ تو تحریک عدم اعتماد آدھے گھنٹے کے اندر اپنی موت آپ مر جائے گی. کیونکہ اتحادی تو ابھی تک پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر ایک میسج بھی چلا جاتا ہے نا کہ اتنا بڑا جو گروپ ہے اس نے اب صلح صفائی کر لی ہے پارٹی قیادت سے، تحریک انصاف کی قیادت سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایڈونچر اگر کریں گے اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا ہم بدنام بھی ہو جائیں گے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس آپشن تو ہے، لیکن ابھی فی الحال انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. یہ آپشن یقیناً لیٹر آن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کھلا بھی رہے. اور کچھ لوگوں نے، کچھ وزراء نے ان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ بنا دیں علیم خان کو چیف منسٹر، تاکہ یہ اپوزیشن کے غبارے سے جو ہوا بھری ہوئی ہے یہ نکل جائے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان اتنی جلدی اور اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن کی پریس کانفرنس کے اوپر اس قسم کے فیصلے نہیں لیتے. اگین ان کے جو نروز ہیں بڑے سٹرونگ ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان نے عثمان بزدار کے فیوچر کے حوالے سے تو ابھی تک یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے. دوسرا، پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یہ اطلاعات، ٹھوس اطلاعات، کنفرم اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، شہباز شریف کی بھی، اور 9 رکنی کمیٹی جو شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے بنائی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے جیسے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں نے کیا تھا سینٹ کے الیکشن میں، اور اس وقت ان کی ویڈیوز بھی آئی تھیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو اگر اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جس کی 18 ووٹوں کی برتری ہے قومی اسمبلی میں، اس کو اگر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر تو اداروں کی جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز لگتی ہے. یعنی وہ فلور کراس کر رہے ہیں لیکن ادارے خاموش ہیں، تو پھر تو بڑی ایک ان کی خاموشی معنی خیز لگتی ہے. لیکن بہرحال پرائم منسٹر عمران خان ابھی تک بہت پر اعتماد ہیں. اور اگر ایک منٹ کے لیے تصور بھی کر لیں کہ اگر کوئی یہ اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی حربے سے یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی کروا لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان دوبارہ سے ان کو چیلنج کریں گے؟ اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن کے ایک مرتبہ نہیں، کم سے کم 300 مرتبہ سے بھی زائد میں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ یہ سب کرپشن بچانے کے لیے جو کہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر کس طریقے سے یہ اکٹھے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. ایک طرف ایک تنہا ایک لیڈر ہے اور دوسری جانب پورا ایک ایسا گروپ ہے جس کے متعلق کرپشن کے سنگین الزامات ہیں بھی،
الزامات ثابت بھی ہو چکے ہیں, سزائیں بھی ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا اور ان کو یہ غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کرنے دیے گئے تو یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. راز صاحب, لیکن یہ جو فیکٹر اس کے اندر ہے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی, جیسے آپ نے بھی بتایا, ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس دن اجلاس جس دن بلایا جاتا ہے انہیں روک لیا جائے گا, چیک کیا جائے گا, کسی کو ان کی نگرانی پہ لگا دیا جائے گا, یا باہر دروازوں پر حکومت کے لوگ کھڑے ہوں گے, اگر کوئی اندر جانے لگے گا اسے روک لیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ سندھ اسمبلی میں دیکھ چکے ہیں. یا لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. اور دوسری طرف سے اپوزیشن کے لوگ تو خیر میری اطلاعات ہوئی ہیں کہ غائب بھی ہوں گے, کوئی بیمار بھی ہوگا, لیکن حکومت کا فیکٹر, جن لوگوں نے پیسے پکڑ لیے اور وہ اگر پہنچتے ہیں تو کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ دروازوں سے انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیں, حکومت کے پاس ٹولز تو بہت ہیں, حکومت کے پاس بہت سے ٹولز ہیں. آئی بی کو استعمال کر سکتی ہے حکومت, اور بھی اداروں کو استعمال کر سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر عمران خان ان غیر آئینی غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں اس طرح کا کوئی کام کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان اس کو ایک کھلی جنگ کے طور پر لیں گے اور کہیں گے کہ جس نے آ کے میرے خلاف ووٹ دینا ہے وہ ووٹ دے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ارکان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ تو ان کو ضرور کرنا چاہیے, ظاہر ہے کہ صورتحال اس قسم کی ہے, لیکن یہ کہ لوگوں کو غائب کر دینا یا لوگوں کو زبردستی آنے سے روکنا یا کسی سیف ہاؤس میں بند کر دینا, یا جس طریقے سے میاں نواز شریف نے چھانگا مانگا کی منڈی سجائی تھی, اس طرح کا کام پرائم منسٹر عمران خان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ان کی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے, آپ 172 ارکان اپنے پورے کریں, ہم اگر اسمبلی میں نہ آئیں تو آپ 172 ارکان اپنے پورے کر کے دکھائیں, 161 سے یہ فگر لے کے جائیں آپ 172 کے اوپر. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, بڑا چیلنجنگ ہوگا. ابھی کوئی اراؤنڈ 23 ڈیز کم سے کم ہیں اس وقت حکومت کے پاس. تو جو ویک لنکس ہیں, جن کو خرید و فروخت کی آفر ہوئی ہے یا جن کے متعلق پوٹینشلی یہ شبہ ہے کہ یہ صفوں میں جا سکتے ہیں اپوزیشن کی, تو ان کو بلا کے ان کے تحفظات بھی دور کیے جا سکتے ہیں. اور دوسری جانب اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے پہلے اپوزیشن کے ارکان بھی, جو کہ سینٹ میں عددی اکثریت ہونے کے باوجود اکثر غائب ہو جاتے تھے کلیدی مواقعوں پر اور حکومت کو فتح نصیب ہو جاتی تھی, اسی طرح قومی اسمبلی میں, تو اپوزیشن کے کچھ نمبرز بھی کم ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے پوری اپنی شو کرنی تھی اسٹرینتھ, تو تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی کم سے کم جو ان کا 161 کا فگر ہے, تو 150 لوگوں کے تو سگنیچر کرواتے, لیکن سگنیچر تو اراؤنڈ کوئی 80 لوگوں کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینسٹیو زیادہ ہے, نمبرز ان کے سینسٹیو اس لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پر تو ایک بندے کی اہمیت بڑھ گئی ہے, اور ایک بندہ بھی غائب ہو گیا تو یہ نمبرز گر جائیں گے. جی ہاں, ان کے لیے زیادہ ہے. اگر ان کے کچھ لوگ بیمار وغیرہ پڑ گئے یا آگے پیچھے ہو گئے, تو اس لیے کوئی واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے شہباز شریف نے, باہر جانے پر بھی پابندی لگائی ہے. اسی طرح شہباز شریف بھی سرویلنس کروا رہے ہیں اپنے جو ارکان کی ہیں کہ وہ کس سے ملتے ہیں, کس کو کال کرتے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گیم از اوور. پرائم منسٹر عمران خان کا اعتماد بتاتا ہے کہ ان کی تیاری پوری ہے, اس کے باوجود کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے, سب سے زیادہ غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر عمران خان اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایسا ویسے تاریخ تو گواہ ہے کہ آج تک تحریک اعتماد کامیاب نہیں ہوئی. غالباً 89 کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اور پھر شوکت عزیز ان 2006 یہ سب کچھ ہوا, وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ 21 دن جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. رائے صاحب, آخری میں چاہوں گا کوئکلی کمنٹ کر دیں اگر کوئی خبر آپ کے پاس اس حوالے سے بھی ہے. چودھریوں نے اپنے کارڈز پلے کرنا شروع کر دی, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری گجرات کے وہ ان کانٹیکٹ ہیں ترین گروپ کے لوگوں سے, 9-10 لوگ ہیں جن کے ساتھ رابطے میں. آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے رائے صاحب؟ دیکھیں, چودھریوں کی خواہش تو یہ ہے کہ اگر علیم خان کو بنانا ہے چیف منسٹر تو اس کی جگہ ہمیں بنا دیں. یعنی ان کی بڑی یہ دیرینہ خواہش ہے, لیکن علیم خان سے زیادہ ریزنمنٹ پارٹی کے اندر چودھریوں کو اگر وزیر اعلیٰ بنایا گیا, یعنی چودھری پرویز الہی کو, تو اس پہ زیادہ ریزنمنٹ آئے گا. یعنی ٹوٹل ان کی 10 سیٹس ہیں, اس کی بنیاد پر ان کو کیا چیف منسٹر شپ دینی چاہیے. پارٹی کے لوگ تو اگر ایک چوائس ہوئی کہ چودھری پرویز الہی کو بنانا ہے وزیر اعلیٰ یا علیم خان کو بنانا ہے, تو پارٹی کے زیادہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ آپ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنائیں. پارٹی دوبارہ سے متحد بھی ہو جائے گی. پارٹی کا جو اپنا کلاؤٹ ہے
وہ بھی متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ بن گئے تو پنجاب کے متعلق کہا جاتا ہے جو پنجاب جیتتا ہے تقریباً وہ وفاق میں حکومت بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو پھر چودھری پرویز الہی تو کاف لیگ کو اگلے 1 سال میں مضبوط کریں گے پنجاب میں، پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اگر چوائسز ہوں گی تو پھر تو پی ٹی آئی کے جو لوگ پرائم منسٹر عمران خان کو مشورہ دیں گے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ پھر آپ علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ آئندہ 21 دن پاکستان کی تاریخ کے لیے، عمران خان کی حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے مستقبل کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر یہاں سے اب یہ کچھ نہ کر سکے تو شاید یہ آخری مارکا ہوگا جس کے لیے اپوزیشن سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔